حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پہلی وحی کا نزول ہوا، جبل النور کے اوپر جب غار حرا میں حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور پہلی وحی کا نزول ہوا، تو انہوں نے 3 مرتبہ کہا کہ آپ پڑھیے اللہ کے نام کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، اور پھر سیدنا جبریل امین انہوں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ پڑھیے مستعینا باسم ربک، اللہ کے نام کے ساتھ مدد طلب کرتے ہوئے آپ معجزانتاً پڑھیے اور معجزاتاً پڑھیے، کیونکہ آپ کسی سے دنیا میں پڑھ کر نہیں آئے، بلکہ اللہ نے اپنی تربیت کے ساتھ آپ کو معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے اور امی کی شان آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیات پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی آیات حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس کے بعد جب یہ آیات کا نزول ہوا، جب ایک مرتبہ حضور کے اوپر وحی کا نزول ہو گیا اور وہ کلمات جو اللہ نے عطا فرمائے، حضور نے وہ سرور ان کا چکھ لیا، وہ مزہ چکھ لیا، وہ اللہ کی عنایات جب حضور پر ہوئیں، اس کے بعد جب اتنی دیر تک وحی کا نزول نہیں ہوا، فترۃ الوحی کا زمانہ جسے کہا جاتا ہے، تو حضور بڑے بے چین رہنے لگے کہ اب کب وہ اللہ اپنا کلام میرے اوپر نازل فرمائے گا۔ اور اسی طرح لوگ بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر تانا زنی کرنا شروع ہو گئے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے رب نے آپ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ آپ سے ہم کلام ہی نہیں ہوتا، وحی کا نزول ہی نہیں کرتا۔ تو حضور بڑے بے چین رہنے لگے، میرے اور آپ کے کریم لجپال نبی بڑے رنجیدہ رہنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب ان لوگوں کی اور ان مجنون اور پاگل لوگوں کی باتوں پر نہ جائیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے اپنا تعلق توڑا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضور ایک مرتبہ غار حرا کی جانب گئے اور پھر واپسی پر حضور نے آسمان کی جانب دیکھا تو حضرت جبرائیل امین موجود تھے، اور پھر دوبارہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور دوسری مرتبہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ والی آیات کا نزول ہوا، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ اب جب غار حرا میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یتحنس فیہ، کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو باب تفاعل کا صیغہ ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ مزید پیچیدگی میں نہیں جاؤں گا، اس کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی مصدر سے باب تفاعل کا صیغہ بنایا جاتا ہے تو جو مصدر کا معنی ہوتا ہے وہ اس باب تفاعل میں نہیں پایا جاتا۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس طرح عاصم ایک مصدر ہے، عاصمون، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا۔ اب جب اس سے ہم باب تفاعل کا بناتے ہیں صیغہ تعصم، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچنا، گناہ کرنا نہیں، گناہ سے بچنا۔ اسی طرح وجود ایک صیغہ ہے، مصدر ہے، اس سے جب ہم تفاعل کا بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے تہجد۔ تو وجود کا مطلب ہوتا ہے سونا، تہجد کا مطلب ہوتا ہے جاگنا۔ اسی طرح جو ہانسا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرنا، اور جو تہنس حضور جا کر کیا کرتے تھے غار حرا میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب حضور کو لذت مل گئی اللہ کی وحی کی تو حضور اب غار حرا میں جا کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر چند ایک لفظ ہیں جن کا مفہوم ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ہم نے اکثر سنا کہ وحی کا نزول ہوتا تھا حضور پر، تو وحی کا کیا معنی ہے؟ وحی کے لغوی چند ایک معنی ہیں۔ ایک وحی کا معنی ہے اشارہ کرنا قرآن پاک کی روح سے، اور اسی طرح دوسرا وحی کا معنی ہے الہام کرنا۔ وحی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو، انبیاء کرام کو، جب وحی جو انبیاء کے ساتھ خاص ہوگی تو پھر یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وہ علم ضروری عطا فرماتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ اللہ کی جانب لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور وحی اسی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح وحی کے چند ایک درجے ہیں، مراتب ہیں، کہ پہلے سب سے جو وحی کا نزول ہوا وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، جس طرح پہلے بھی ہم نے بیان کیا پچھلے جمعہ پہ کہ جو حضور رات کو دیکھتے اگلے دن وہی ہو بہو دن میں سارے معاملات اسی طرح ہوتے۔
پھر وحی کا اگلا مرتبہ اور اگلا طریقہ یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بغیر دیکھے نبی کی بارگاہ میں وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ پھر اگلا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام نبی کو پہنچاتا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہے، نبی کو پہنچاتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود بندے سے ہم کلام ہو کر اپنا پیغام اس نبی تک پہنچاتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر آگے یہ ہے کہ اللہ لذت دیدار بھی عطا فرماتا ہے، شرف تکلم بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر کعبہ قوسین کی منزلوں میں اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر اپنا پیغام اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وحی کی چند ایک اصطلاح اور لغوی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس کے مراتب آپ کے سامنے رکھے۔